نحمد و نصلی علی رسول الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری بہنوں، میرے بھائیوں، میرے عزیز ہم وطنوں، میرے بچوں، مسلم غیر مسلم قرآن سب کے لیے ہے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، مسلمان کافروں کے لیے بھی ہے۔ اگر ہم مسلمان ہو جائیں تو میں نے 116 آیات تک میں نے وہ ویڈیو بنایا تھا، آج میں 117 آیات سے شروع کر رہی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مثل ما ينفقون فی هذه الحیات الدنیا، مثال ان کی جو خرچ کرتے ہیں دنیا کی زندگانی میں، کمثل ریح فیہا عصر اصابت حرثا، مثال اس ہوا کی ہے کہ پہنچ جائے ان کے کھیتوں کو قوم کی جنہوں نے ظلم کیا انفسہم اپنی جانوں پر، وَأَهْلَكْتُهُ فَصَلًا۔ جو دنیا کی زندگانی میں مثال ان کی ایسی ہے جو خرچ کرتے ہیں دنیا کی زندگانی میں، یعنی بنگلے بناتے ہیں، محل بناتے ہیں، یا فضول خرچیاں کرتے ہیں، یا کہیں جاتے آتے ہیں اور فضول رسموں میں عیاشیوں میں وہ خرچ کرتے ہیں۔ ان کی مثال ایسی ہے کہ ان کی کھیتی تیار ہو جائے، فصل بالکل نزدیک پہنچنے کو ہے کہ وہ کاٹنے والے ہوں، اور ان کے اس پہ ایسی ہوا چل جائے کہ اس میں برف باری ہو، اس میں یالہ باری ہو، اور وہ فصل کو تباہ و برباد کر دے اس قوم کی جنہوں نے ظلم کیا اپنی جانوں پر۔ یہ ان لوگوں کے لیے کہ یہ مثال ان کی جو خرچ کرتے ہیں دنیا کی زندگانی میں، مثال ایک ہوا کی ہے کہ پہنچ جائے ان کی کھیتوں تک، اصابت حرثا، ان کے کھیتوں تک، قوم ظلم، جس قوم نے ظلم کیا اپنی انفسہم اپنی جانوں پر، وَأَهْلَكْتُهُ بس ہلاک ہوا۔ یعنی وہ جو دنیا کی زندگانی میں اپنے مال اور یہ تمام چیزیں خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال ایسی ہے کہ یعنی وہ سب کچھ دے دیتے ہیں دنیا کی زندگانی میں، اور ان کا یعنی جس طرح یہ کھیتی تباہ ہو گئی اس طرح وہ تباہ ہو گئی، ان کا سب کچھ یہیں پہ رہ گیا۔ یہ آپ دیکھیں زرداری لوگ اور یہ شریف لوگ جو ہیں یہ کیا کر رہے ہیں، ملک اور قوم کا خون نچوڑ رہے ہیں، ملک اور قوم کی ملکوں کو تباہ کر دیا، اور قوم کا خون اور ہڈیاں چبا رہے ہیں، اور یہ یہاں سے چلے جاتے ہیں۔ تو یہ کیا کریں گے؟ یہ ان کو جب ان کو موت آ جائے گی، یہ سب کچھ ان سے رہ جائے گا، یہ سب کچھ ان سے رہ جائے گا، اور ان کی اولاد میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے کہ اس پہ عیاشیاں کریں گے، اس پہ وہ شرابیں کبابیں کریں گے، الٹا ان کو عذاب ملے گا، اور یہ عذاب ان کے لیے یعنی عذاب تو ملے گا ہی ملے گا، مگر کیونکہ قوم کے پیسہ کھایا غریب و مسکینوں کی حالت بدتر سے بدتر ہو رہی ہے، اور امیروں کی بہتر سے بہتر ہو رہی ہے۔ میرے بہنوں، میرے بھائیوں، اپنا ووٹ صحیح طریقے سے استعمال کرو۔ یہ قوم وہ قوم نہیں رہی جو قائد اعظم کے دور میں تھی، تو انہوں نے ظلم کیا اپنی جانوں پر، بس ہلاک ہو گئے یہ۔ وما ظلمهم اللہ ظلم نہیں کرتا، اللہ ظلم نہیں کرتا، ولکن انفسهم یظلمون، لیکن ہم اپنی جانوں پر خود ظلم کرتے ہیں۔ اللہ ظلم نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر 70 ماؤں سے زیادہ مہربان ہے، مگر ہم اپنے آپ پر خود ظلم کرتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو اگر تم ایمان لائے ہو، لا تتخذوا بطانۃ من دونکم، تم مت نہ پکڑو رازدار سوائے اپنوں کے، لا یعلونکم، یہ کچھ کمی نہیں کرتے، خبالاً تم میں تکلیف کی، مصیبت کی۔ اے لوگو اگر تم ایمان لائے ہو تو مت پکڑو رازدار سوائے اپنوں کو، یعنی کافروں کو بالکل نہیں پکڑو، اور اپنے میں بھی وہ ان کو رازدار کرو کہ جو تمہارے ایمان اور عزت اور نفس کا تمام کا وہ امانت دار ہو، اس کو رازدار بناؤ سوائے اپنوں سے، اس کے ساتھ دوستی نہ کرو سوائے اپنوں سے۔ لا یعلونکم خبالا، یہ کمی نہیں کرتے تم پہ ذرا بھی۔ اگر کافروں کے ساتھ تم دوستی کرو گے تو یہ کچھ کمی نہیں کرتے تمہارے ساتھ
اس کی تکلیف پہنچانے کی، تمہیں ضرر پہنچانے کی، تمہیں ختم کرنے کی، تمہاری طاقت ختم کرنے کی، تمہارے اسلام دین ختم کرنے کی یہ کمی نہیں کرتے۔ وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ، اور چاہتے ہیں تم تو جو چاہتے ہیں تم میں تکلیف، چاہتے ہیں تم میں تکلیف۔ قد بدت البغضاء من افواہہم، بے شک ظاہر ہو گیا بغض ان کے منہ پہ، جو ان کے منہ پہ آتا ہے، جو تمہارے سامنے وہ کہتے ہیں، یہ تو ظاہر ہو گیا کہ ان کے منہ پہ جو کرتے ہیں ان کے منہ پہ آتا ہے۔ وما تخفی صدورہم اکبر، اور نہیں ہے چھپا ہوا ان کے اور نہیں ہے وہ چھپا ہوا مگر وہ بڑا ہے، جو چھپا ہوا ہے ان کے سینوں میں وہ بڑا ہے، وہ زیادہ بغض ہے۔ میری بہنوں، میرے بھائیوں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے خلافت کے زمانے میں ایک ابو شرر اصحابی جو صحابی تھے، اس نے اپنا ایک سیکرٹری بے دین یعنی کافر کو رکھا تھا۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو پتہ لگا تو آئے تو اس نے بہت سختی کی اور بہت غصہ ہوا۔ اس نے کہا کہ یہ کمی نہیں کرتے ہمیں تکلیف میں، ہمیں تکلیف میں پہنچانے کی، ہمیں نیچے کرنے کی، اور ہمیں ذلیل کرنے کی، ہمیں دھوکہ دینے کی، ہمارے اوپر ہر قسم کے یہ حربے استعمال کرتے ہیں۔ یاد رکھو تم ان کو سیکرٹری نہ بناؤ۔ جب ہمارے ملک میں بڑے بڑے عہدوں پر ہندو اور عیسائی اور یہودی قابض ہو جائیں تو پھر اس ملک کا کیا حال ہوگا؟ تو میرے بہنوں، میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے یہ ابھی جو تھے یعنی سن 70 کے بعد سے ان لوگوں نے قرآن کی یہ حیات بھول دی ہے، اور قرآن کے اندر انہوں نے اقلیت میں رہے، اکثریت میں نہ رہے۔ تو انہوں نے جن لوگوں نے یعنی پاکستانیوں نے یا مسلمانوں نے اس حیات کو بلا دیا ہے تو ہمارے ملکوں میں خرابی آ گئی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ان سے ڈٹا کریں اور ان سے الگ ترک رہیں اور ان کو اپنے ماتحت رکھیں کہ ہمارا ملک آزاد ہے، ہم آزاد مسلمان ہیں۔ اور یہ جو منہ پہ کہتے ہیں یہ تھوڑا ہے، اور جو چھپا ہوا ہے ان کے سینوں میں اکبر، یہ بڑا ہے۔ جیسے یعنی یہ چاہتے ہیں کہ کب ہمیں موقع ملے اور ہم ان کو تکلیف پہنچائیں۔ قد بینا لکم الآیات، بے شک بیان کر دی ہم نے تم کو آیاتیں، ان کو تم تعقلون، اگر تم عقل رکھتی ہو۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے آیاتیں بیان کر دی ہیں کہ تم کافروں کو، بے دینوں کو اور مسلمان شرابیوں کبابیوں کو اپنا رازدار نہ بناؤ۔ یہ اس کچھ کمی نہیں کرتے، یہ تمہارے اوپر تکلیف سے تکلیف لاتے ہیں، یہ تمہیں نیچا کرتے ہیں، یہ تمہیں ذلیل کرتے ہیں۔ ان کا غصہ جو ہے جو منہ پہ ہے یہ تھوڑا ہے، ان کے دلوں میں اندر بہت زیادہ ہے، بڑا ہے۔ میں نے حیاتیں تم کو بیان کر دیے، اگر تم عقل رکھتے ہو تو اس کو سمجھو، اس کو دیکھو۔ ہاں انتم اولائی تحبونہم، تم وہ لوگ ہو کہ تم محبت کرتے ہو ان کے ساتھ، ولا یحبونکم، یہ محبت نہیں کرتے تمہارے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے تم وہ لوگ ہو کہ تم محبت کرتے ہو ان کے ساتھ۔ ہمارے گھر انگریز آ جائے، ہمارے گھر میں کوئی بھی بے دین لوگ آ جائے، ہم فخر کرتے ہیں کہ ہمارے گھر میں انگریز آیا ہے، ہم نے انگریزوں کے ساتھ رشتہ داری بڑھا دی ہے، ہم انگریزوں کے ساتھ یہ کرتے ہیں، ہم انگریزوں میں ملک میں رہتے ہیں۔ تو تم وہ لوگ ہیں کہ تم ان سے محبت کرتے، اور وہ لوگ تم سے محبت، ولا یحبونکم، وہ لوگ تم سے محبت نہیں کرتے۔ وتؤمنون بالکتاب کلی، اور تم ایمان لاتے ہو تمام کتابوں پر، تم ایمان لاتے ہو تمام کتابوں پر، یعنی انجیل، تورات، زبور، تمام پر تم ایمان لاتے ہو، جو صحیفے ہیں، جو آدم علیہ السلام سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک، تم تمام کتابوں پر ایمان لاتے ہو۔ وَإِذَا يَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا، یہ آیات سورۃ بقرہ میں شروع میں گزر چکی ہے۔ جس وقت وہ ملاقات کرتے ہیں تم سے تو یہ کہتے ہیں ہم بھی ایمان لائے۔ وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ، جس وقت ایک طرف ہوتے ہیں تو کاٹ کھاتے ہیں اپنی انگلیوں کے پور بہت غصے سے۔
وَإِذَا دَخَلُوا عَدُّوا، تو جس وقت الگ ہوتے ہیں تم سے تو کاٹ کھاتے ہیں اپنی انگلیاں، علیکم الانامل، اپنی انگلیوں کے پور، من الغیظ، سے بہت غصے سے. جب تم کے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے تمہارے ساتھ ہیں، یا تم سے الگ ہوتے ہیں تو پھر بہت غصے سے کہ مسلمانوں کو کیسا ہم ذلیل کریں، مسلمانوں کو کیسا ہم تباہ اور برباد کریں، اور مسلمانوں سے کیسا ہم سلوک کریں. قل، تو کہو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، موتوا بغیظکم، مر جاؤ اپنے غصے میں. کہو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب ہمیں کہا گیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، ہمیں بتا دیا ہے کہ تم کافروں کو کہو کہ مر جاؤ اپنے غصے میں. اور ایسے مسلمان جو مسلمانوں کو تکلیف دیتے ہیں، کوئی بھی مر جائیں اپنے غصے سے. وہ کیا کر رہے ہیں ہمارے ملک اور قوم کے ساتھ، تو مر جاؤ اپنے غصے میں. ان اللہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اور سینوں کے اندر، دلوں کے اندر جو راز ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے. اللہ تعالیٰ اس پہ عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کو پڑھنے کی، قرآن کو سمجھنے کی، اور قرآن کے مفہوم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.